وہ کافی دیر سے پرواز کر رہی تھی اور کسی تلاش میں تھی۔ مسلسل پرواز کرنے سے اس کے پر بری طرح تک چکے تھے، اسے بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ اب وہ کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد اسے ایک گھر نظر آتا ہے جہاں باپ اور بیٹا بات کرنے میں مصروف تھے۔ ننھی چڑیا اس گھر کے سامنے اتر گئی اور زمین پر رکھے کھانے کو دیکھنے لگی۔ کبوتر نے جب اپنے بچوں کے درمیان کسی اجنبی چڑیا کو دیکھا تو وہ ننھی چڑیا کے قریب آ گئی۔ چڑیا اس کی آنکھوں میں چھپے غصے کو بھانپ گئی۔ اسی لمحے وہاں ایک ہرن بھی نمودار ہوا۔ کبوتر اور ہرن دونوں چڑیا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی فتح حاصل کر لی ہو۔ ننھی چڑیا دونوں کے ارادے سمجھ چکی تھی۔ چڑیا ابھی ان کھانوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک شکاری آدم کا۔ وہ ایک لومڑی تھا۔ چڑیا کو دیکھ کر اسے اس انداز سے دیکھنے لگا جیسے کبوتر اور ہرن کو بتا رہا ہو کہ یہ نیا مہمان صرف میرا شکار ہے۔ چڑیا کو بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس نئے شکاری کی آمد پر اور زیادہ گھبرا گئی۔ اب لومڑی چڑیا کے بہت قریب آ چکا تھا۔ چڑیا کو فوراً کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنی تھی۔ وہ خونخوار آنکھوں والا لومڑی چڑیا پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ چڑیا پھرتی سے اڑ کر گھر کے سامنے صحن پر جا کر بیٹھ گئی۔ چڑیا ڈر کر صحن کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ خوف کی شدت سے زرد ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا اگر وہ جلدی سے اڑ کر اس صحن کے اوپر نہ آ جاتی تو اب تک وہ لومڑی کے پیٹ میں ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ چڑیا دل سے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اسے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے تاکہ وہ آرام سے وہاں زمین پر پڑا ہوا کھانا کھا سکے۔ بھوکی چڑیا اپنی قسمت کے بارے میں سوچنے لگی۔ کاش وہ ایک چڑیا نہ ہوتی بلکہ انسان ہوتی، کوئی اسے اپنا نوالا نہ بناتا، اسے ہر وقت اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے خونخوار جانوروں سے اپنی حفاظت نہ کرنی پڑتی، آرام سے چین کی زندگی بسر کرتی۔ کوئی کتا، بلی یا پھر کوئی بھی اسے کھانے نہ آتا اور نہ وہ آج بھوکی پیاسی اس طرح خوف میں رات کاٹ رہی ہوتی۔ وہ رات واقعی بہت دہشتناک تھی۔ چڑیا بہت پریشان تھی اور کافی ڈری ہوئی تھی۔ خونخوار آنکھوں والا لومڑی ابھی تک اپنی شکار کی تاک میں بیٹھا تھا۔ ایک رات گزر گئی، اگلی صبح بھی وہ شکاری وہیں پر موجود تھا۔ اچانک ایک بچی دروازے سے نکل آئی۔ اس نے چڑیا کو دیکھا۔ اسے وہ چڑیا تقریباً کافی ڈری ہوئی نظر آئی۔ بچی نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے چڑیا کے پاس جانے لگی۔ چڑیا کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا کہ نہ جانے وہ بچی اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ اچانک اس بچی کی آواز آئی، اوہو، یہ تو کافی خوبصورت چڑیا ہے۔ اس پورے جملے کا صرف ایک لفظ چڑیا کے ذہن میں جیسے اٹک کر رہ گیا۔ چڑیا نے لمبی سانس لی، جلدی سے اپنے پر پھڑپڑائے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نیلے آسمان میں گم ہو گئی۔ وہ نادان چڑیا اب تک بھولی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پر کی نعمت سے نوازا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے۔ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے مکمل پیدا کیا ہے، بس تھوڑے غور و فکر سے اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو خود تلاش کرنا اس جاندار کا کام ہے۔